جو لوگ اسلام آباد سبزی منڈی کی اس مسجد سے واقف ہیں وہی شاید اس صفائی کی اصل قدر سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سبزی منڈی سے ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ تھانے کے پاس ایک مسجد کی حالت بہت خراب ہے، اگر آپ خود وزٹ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ اگلے روز ہم ظہر کی نماز کے وقت مسجد پہنچے، وضو خانوں کا جائزہ تو لے لیا لیکن واش رومز کی حالت دیکھ کر انتہائی ناگوار لگی۔ جائزہ لینے کے بعد ہم نے مسجد کی انتظامیہ سے صفائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے اجازت لینے کے لیے چند دن کی مہلت مانگی اور بالآخر منظوری مل گئی۔ اجازت ملتے ہی ہم پینٹر انکل کو مسجد لے آئے اور سب سے پہلے دیواروں کے رنگ و روغن کا اندازہ لگایا۔ ایک دن بعد ہم پینٹ کی دکان پر گئے اور سارا پینٹ خرید کر اپنے اسی بجری والی گاڑی میں رکھا جس کا پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ مٹیریل کو مسجد میں اتار کر پینٹر انکل نے پینٹ کا کام شروع کیا جبکہ ہم I-10 والے برج کے کام میں مصروف ہو گئے۔ تاہم ہم ساتھ ساتھ مسجد آ کر پینٹ کے کام کا جائزہ بھی لیتے رہے تاکہ ہر کام تسلی اور اطمینان کے ساتھ مکمل ہو۔ 2 دن بعد مشن پینٹ مکمل ہو گیا اور اب ہم نے مشن صفائی کا عزم کر لیا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس مشن میں ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا پریشر واشر بھی تھا جو ایک مہربان ویور نے ہمارا کام آسان کرنے کے لیے ہمیں لے کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اللہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں بے شمار آسانیاں پیدا کرے۔ اس بار صفائی کا سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بائک کے بجائے رینٹ پر گاڑی لینا پڑی اور سارا سامان اسی میں لوڈ کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ معمول سے ہٹ کر ہم نے دی گارڈینز کے والنٹیئرز کو بھی دعوت دی جن میں سے 2 والنٹیئرز نے ہمیں جوائن کیا، لیکن ان سے بھی زیادہ پرعزم ہمارے 2 ننھے والنٹیئرز تھے جنہوں نے بغیر کسی دعوت کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی ضد لگا رکھی تھی اور آخر کار ہمیں انہیں بھی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ مسجد پہنچ کر ہم دونوں بھائیوں نے تیزاب کاری کا سامان پہن لیا اور اپنے سارے والنٹیئرز کو بھی شرٹس، ماسک اور کیپس پہننے کو دے دیے۔ تیزاب سے کام کا آغاز کیا اور پورے وضو خانے کو اچھی طرح تیزاب لگایا اور ساتھ ہی ان خوفناک واش رومز پر بھی تیزاب لگا کر چھوڑ دیا تاکہ برسوں سے جمی ہوئی گندگی نرم ہو جائے۔ تیزاب لگانے کے بعد سب نے اپنا اپنا برش اٹھایا اور وضو خانوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کام بہت زیادہ تھا لیکن پریشر واشر نے ہمارا کافی وقت اور محنت بچا لیا۔ اسی طرح ہمارے بڑے والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ ننھے والنٹیئرز کی ہمت اور خلوص نے بھی ہمیں حوصلہ دیا اور ہم اس مشکل کام پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی حوصلے کے ساتھ ہم نے واش رومز کی بھی اچھی طرح رگڑائی کی اور پھر پریشر واشر کی مدد سے کئی سالوں پرانے داغ بھی مٹا دیے۔ واش روم میں کچھ داغ ایسے بھی تھے جو شاید کسی ہتھوڑے کی مدد سے ہی اتر سکتے تھے لیکن ہم نے انہیں صاف کرنے میں اپنی پوری کوشش کی۔ وضو خانے کو اس کی اصل رونق واپس دلانے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس گندگی کو دوبارہ پھیلنے سے روکنے کا بھی کوئی حل نکالا جائے۔ اسی لیے ہم دونوں بھائی اپنے بائک پر سوار ہوئے اور عمر کارپیٹ والے کے پاس پہنچ گئے جو ہمیں مناسب اور سستے داموں پر میٹس فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے میٹ پسند کیا، قیمت ادا کی اور بائک پر رکھ کر سیدھا واپس مسجد پہنچائے۔ وضو خانے کو وائپر کے ساتھ خشک کرنے کے بعد ہم نے میٹ بچھا دیا جس سے وضو خانے کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ اس کام پر لیبر، مٹیریل اور میٹس کو ملا کر مجموعی طور پر 88,000 روپے لاگت آئی ہے۔ ایک خاتون جن کے بیٹے قاسم بیمار ہیں انہوں نے صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کام میں مدد کرنے والے ہر شخص کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آئے تو ہمیں سپورٹ کریں، پیج کو فالو کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ۔